عباس صاحب فرمائیے گا، کافی دنوں کے بعد آج آپ سے پروگرام میں بات ہو رہی ہے، یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت ہیلے بہانوں سے آئین کے تقاضے کو واقعی پیچھے چھوڑ سکتی ہے اور عدالت کا فیصلہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوگا، آئینی تقاضا بھی کوئی نہیں ہوگا اور الیکشن نہ کرا کر حکومت واقعی آگے بڑھ سکتی ہے؟ موقع موجود ہے اس کے پاس کہ وہ سروائیو کر سکے؟ شکریہ مسعود. دیکھیے، آپ نے کہا کہ 1 سال مکمل ہو گیا. پی ڈی ایم کی جماعتوں کو خود بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس 1 سال پہلے وہ کہاں کھڑے تھے اور کس پوزیشن پہ کھڑے تھے. دسمبر، جنوری یا مارچ 2022 تک، ایون اپریل کے شروع تک، یعنی 2021 اور 2022 میں وہ کہاں کھڑے تھے. جو آخری بلدیاتی الیکشن مارچ 2022 میں ہوا تھا، جو خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اس میں جے یو آئی جو ہے وہ پہلے فیز میں جیت گئی تھی الیکشن. جو 2021 میں جو انتخابات ہوئے اس میں میجورٹی کے الیکشنز جو ہیں وہ جیتے. اب وہ خود آپ اس سے اندازہ وہ کریں کہ اس کے بعد جو ہے ان کا نقصان کتنا ہوا ہے، اور اس کو دیکھیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لا کے اس نوشن کے تحت جو وہ کہتے ہیں کہ جی معیشت تباہ ہو رہی تھی، ایک ان کا یہ پوائنٹ ہے، اس وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، اس گورنمنٹ کو ختم کی گئی. دوسرے ان کا یہ ہے کہ یہ فاشزم کی طرف تھے، یہ جنرل فیض کو آرمی چیف لا کے جو ہے اپنے اوپوننٹس کو جو ہے وہ کرش کرنا چاہتے تھے. اب عدم اعتماد کی تحریک آئی، اب اس 1 سال کا وہ خود جائزہ لیں، باقی ہمیں چھوڑیں ہم کیا سمجھتے ہیں، بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں، مرتضیٰ کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے کیا اچیو کیا ان 1 سال میں؟ یعنی ایک آدمی جس کا گراف نیچے جا رہا تھا، جس کو وہ کہتے تھے کہ وہ فاشزم کی طرف ہے، آج اس کا گراف جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. یہ ہوا. معیشت جو تباہ ہو رہی تھی، جس کو اوپر لانا تھا انہیں، وہ معیشت بالکل جو ہے وہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ آپ ڈیفالٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، آج آپ کو کسی کو نہیں پتا. جو چیزیں وہ کر سکتے تھے، 2 چیزیں وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ ان کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی، وہ ایک مثال قائم کرتے کہ آج ان کے پورے 1 سال میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہوتا. تو آپ فخریہ کہتے کہ عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن دیکھیں ان 1 سال میں ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. یعنی باقی تو چھوڑیں، جو عمران خان کیسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو آپٹکس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپٹکس کہ اگر آپ کسی پولیٹیکل ورکر کو، پولیٹیکل لیڈر کو منہ پر کپڑا ڈال کے لاتے ہیں، ہتھکڑی لگا کے لے کر آتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے پھر آپ نے اپنے آپ کو وہیں جا کے کھڑا کر دیا. بالکل دوسری طرح اچھی گورننس کی مثالیں قائم کرتے ہیں، گڈ گورننس کی کوئی مثال قائم کرتے آپ، آسٹیرٹی کی کوئی مثال قائم کرتے آپ اپنی کیبنٹ کو 12 سے 15 سے زیادہ بڑھاتے نہیں. تو یہ وہ مثالیں قائم کر کے آپ ایک اچھی پولیٹیکل پوزیشن پر ہوتے ہیں تمام تر. اور لوگ پھر یہ بھی بات سنتے ہیں کہ ظاہر ہے مہنگائی تو نہیں رکتی ہے، مہنگائی جو سچویشن ہے اس میں تو، لیکن آپ لوگوں کو کم سے کم کنونس کرنے میں یہ ہوتے، تو اس میں وہ ناکام رہے. عمران خان صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب نے 1 سال میں، ٹھیک ہے پاپولیرٹی گراف ان کا بہت اوپر گیا ہے، لیکن انہوں نے بڑی بنیادی سیاسی غلطیاں کی ہیں ایز این اپوزیشن لیڈر. قومی اسمبلی سے نکل کے پہلی غلطی، کیونکہ اس لیے وہ غلطی ہے جس کو وہ جسٹیفائڈ اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو ہے یہ جو ہے انٹرنیشنل کانسپریسی اور یہ جو پارلیمنٹ ہے. لیکن آج اسی پارلیمنٹ میں آپ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے کیوں نکلے تھے؟ اگر پارلیمنٹ میں وہ رہتے اور باہر احتجاج کرتے رہتے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کرتے رہتے، تو آپ زیادہ ایفیکٹو اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. آج کی سچویشن میں آپ کو یہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آپ کے پاس 60% پاکستان آپ کے ہاتھ میں تھا. بالکل صحیح مظہر صاحب. مگر یہ عمران خان صاحب کی جو غلطیاں ہیں، جو ان سے سیاسی غلطیاں ہوئیں، اس کے باوجود ان کی پوزیشن مستحکم ہے، وہ زیادہ بہتر پوزیشن پہ رہی. وہ مسعود اس وجہ سے بہتر پوزیشن میں، کیونکہ دوسرا فریق جو ہے وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے.